اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، حکومت اور پاور کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، اور آپ ہی جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں، الخیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، کمپیٹنٹ ہیں۔ یہ آیت جو ہے بہت کچھ جو ہم سوچتے ہیں، بہت سارے لاجکس جو ہمارے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے اور صحیح ڈائریکشن دکھانے کے لیے اس کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تین باتیں کہی ہیں، بلکہ 4۔ پہلی بات کیا ہے کہ حکومت اور پاور یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بار بار ریپیٹڈلی کہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جو فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک ایک ایک چیز کی نگرانی اور ایک ایک چیز کا انتظام اور مینجمنٹ وہ کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء، تم کہو، لوگوں کو بتاؤ کہ آپ جسے چاہتے ہیں اسے حکومت دیتے ہیں۔ تو اگر آج کسی اور کے ہاتھ میں حکومت ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کی کانسپریسی سے ایسا ہو گیا، فلاں کی سازش سے ایسا ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہمارا ایلوژن ہے، دماغی خرابی ہے، کسی اور کی سازش سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوا۔ پہلے اگر مسلمانوں کی حکومت تھی تو بھی اللہ کے فیصلے سے تھی، اور آج مسلمانوں سے اگر چھینا گیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ کلیئر کٹ کہا گیا، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ تو اگر کسی سے چھینا گیا ہے تو اسی نے چھینا ہے، کسی کو دیا ہے تو اسی نے دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے
دوسری چیز کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ ہی جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. آج چماروں کے پیروں میں ہم کیوں پڑے ہیں؟ سوال یہ ہے، وہ چھوڑیے، ہم خالی ہندوستان کے لیول پہ سوچتے ہیں. پاکستان میں تو مسلمان ہی ہے نا. پاکستان کی حالت تو ہندوستان سے بھی خراب ہے. وہاں لوگ اس سے زیادہ برے حالات میں، زیادہ ذلیل ہیں وہاں کے لوگ دنیا میں. وہاں بھی لوگ 70 سال سے ووٹ کر رہے ہیں نا. کیا ہوا؟ اور اس کو بھی چھوڑیے، پورے ورلڈ لیول پہ آپ دیکھیے، پوری دنیا میں سب سے ذلیل قوم کون ہے آج؟ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ڈاکٹر اسرار مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G3 میں ہے نہ G20 میں، کہاں ہیں ہم؟ اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کون ہمیں بلاتا ہے؟ کون ہم سے مشورے لیتا ہے؟ کون ہماری بات مانتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان سے زیادہ برے حالات سعودی عرب کے ہیں. یہاں تو ہم بول رہے ہیں نا، وہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے. اس سے زیادہ ذلیل وہاں ہے مسلمان. یہ کیوں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو اگر آج پوری دنیا، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، بالکل ریئلسٹک ہے یہ، کہ ہندوستان کو چھوڑیے، یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، اس لیے ایسا ہو گیا. سعودی عرب میں تو وہی ہیں زیادہ نا، مصر میں وہی ہیں نا، افغانستان میں وہی ہیں نا، پاکستان میں وہی ہیں. وہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں تو بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے. میں خود دیکھا ہوں عمان میں اسلامک سینٹر میں مسکٹ میں گیا، ایک تقریر تھی. جب سب لوگ آ گئے تو دروازہ بند کر دیا گیا. مسلمان حکومت ہے وہاں. میں کہا کہ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تو کہا کہ کبھی بھی پولیس آ کر کے سب لوگوں کو پکڑ کے لے کے جا سکتی ہے، بغیر ریزن بتائے، وداؤٹ ریزننگ. بدترین غلامی ہے، بدترین ذلت ہے، جس کو ہم مسلمان کنٹری بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیسری بات کیا کہی؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جتنی بھلائیاں ہیں نا دنیا میں ہو سکتی ہیں، دنیا آخرت کی، سب تیرے ہاتھ میں ہے. کوئی اور بھلائی نہیں دے سکتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. اگر ابھی اللہ تعالیٰ چاہے تو موجودہ حکومت کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈم کر کے کسی مسلمان کو پرائم منسٹر بنا نہیں سکتا کیا؟ بنا سکتا ہے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ چاروں چیزیں کلیئر ہے کہ ملک اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تو آج کس سے ملک چھین لیا گیا؟ بھائی ایک وقت تھا نا کہ دنیا میں ہماری حکمرانی تھی، اور جو ڈاؤن فال شروع ہوا وہ نیچے ہی جا رہا ہے، گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر. اوپر کہاں کبھی اوپر اٹھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کیا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ امامت اور حکومت اور لیڈرشپ دے گا؟ مسلمان، خاص طور سے مسلمان کی. تو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، تفسیر میں یہ آیت آئی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں دنیا کا امام اور لیڈر بنانے والا ہوں، اس لیے کہ تم نے ٹیسٹ پاس کیا.
تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے کیا کریں گے آپ؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ کیا ہماری قوم کی اکثریت آج ظالم نہیں ہے؟ اکثریت کرپٹ نہیں ہے؟ اکثریت فاسق نہیں ہے؟ اور اس سے بڑا فسق کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد رمضان میں بھری تھی اور ابھی دیکھیے کیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ سے ہٹا کے جب دیکھیں گے نا تو معاملہ کچھ اور دکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جس ڈائریکشن میں جانا چاہیے اسے چھوڑ کر کے بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور حالات بتا رہے ہیں کما تکونون کذالک یؤمر علیکم۔ قرآن حدیث میں بالکل کلیئر کٹ رہنمائی ہے، جیسے تم رہو گے تمہاری اکثریت جیسی رہے گی اسی طرح سے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے۔ صحابہ کرام ویسے تھے تو ان کے حکمران جو ہے ابو بکر اور عمر تھے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا ایک بار، بہت بڑا ظالم تھا، کسی نے کہا تم حضرت عمر کیوں نہیں بن جاتے، ان کے طرح عدل اور انصاف کرتے؟ تو اس نے کیا کہا، تم ابو ذر غفاری کیوں نہیں بن جاتے، میں عمر بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اصل چیز یہ ہے جو آج کے درس کا کنکلوژن اور خلاصہ ہے کہ ہماری حکمت، ہماری اسٹریٹجی سب ڈسٹ بن میں پھینک دی جائے گی جب تک ہماری قوم اور ہم اور اکثریت، اقلیت کی کوئی وہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اکثریت اگر خراب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اذا کثر الخبث، جب برے لوگ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور تھوڑے لوگوں کی نیکی ان کو بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث اپنی نظر سے حالات کو دیکھنے اور ان کے مطابق فیصلے لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔